الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے لائق تحسین ہے وہی زمین و آسمان کا مالک ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وہ ذوالجلال والاکرام ہے مالک یوم الدین ہے وہی تعریف کے قابل ہے درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کونین محمد عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت کے لیے حاضرین محترم ہمارا یہ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے جمعہ ہم سیرت کے ایک اہم پہلو میں سے ایک پہلو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو سنے تھے آج بھی انشاءاللہ احادیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو معجزہ ظاہر ہوا ہے ان معجزوں کو بتلایا جائے گا پھر اس کے بعد سب سے بہترین سفر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی وہ معراج کا سفر تھا انشاءاللہ اس سفر کے متعلق بھی بات کہی جائے گی آخر میں جیسے کہ معجزے کو بھی سنتے ہیں اللہ کے نبی کے تو آخر میں ہم کرامات کو بھی سنیں گے وہ حضرات اولیاء اللہ کے انشاءاللہ آخر میں اس کا سنیں گے چلیے سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کیا کیا
پچھلے جمعہ ہم یہاں تک سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نبوت لانے سے پہلے ایسے چٹان اور ایسے پتھروں کو بھی جانتا ہوں، جب میں اس راستے سے گزرتا ہوں تو وہ چٹان اور پتھر بھی مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بے جان چیز ہو کر مجھے سلام کرتا ہے، تو میں اللہ کے نبی کی تعلیم کو بتلایا تھا، سلام کی حدیثیں، اس کی اہمیت کو پچھلے جمعہ بتلایا۔ یہاں تک ہماری باتیں مکمل ہوئی۔ چلیے سنتے ہیں اب۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ، تمام لوگ موجود ہیں، میں نے اپنے ہتھیلی پر چند کنکریوں کو لے کر اپنی مٹھی میں لیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے کنکریوں کو لے کر اپنے ہاتھ کے ہتھیلی میں مٹھی میں لیا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کنکریوں کے اندر سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے سنا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کنکریوں سے کلمہ پڑھنے کی آوازیں وہاں پر موجود تمام لوگوں نے اور صحابہ نے بھی سنا۔ یہ اللہ کے نبی کی سب سے بڑا عالی شان معجزہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے پاس قبیلہ عامر کا ایک شخص، ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ اللہ کے نبی نے اسے اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو، دین کی دعوت دی کہ دین میں آ جائے، اسلام میں آ جائے۔ تو ابھی دیہاتی ہے، تو ابھی غیر مسلم ہے، تو اسلام قبول کر لے۔ اور اس شخص نے کہا، تو اس دیہاتی نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاؤں گا، کچھ مجھے اپنے طرف سے ایک معجزہ دکھلا دیں تاکہ میں اس معجزے کو دیکھ کر پہچان سکوں کہ آپ نبی ہیں، محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے کہا، اچھا کیا معجزہ دکھائیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں، سامنے جو درخت ہے اس درخت کے ٹہنی کو میں اشارہ کروں گا تو درخت کے ٹہنی میرے پاس آئے گا، کیا تو اسے دیکھ کر اسلام قبول کرے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں اس معجزے کو دیکھ کر ضرور اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے ٹہنی کو اشارہ کیا، اس درخت سے وہ ٹہنی نکل کر، حدیث میں آتا ہے کہ باقاعدہ چلتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، اور وہ ٹہنی اللہ کے نبی کے پیروں کے پاس کھڑے ہو کر سجدہ کیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو دوبارہ حکم دیا کہ چلے جاؤ۔ وہ دوبارہ گیا اور اس درخت پر جا کر جس جگہ وہ ٹہنی لگا وہیں جا کر موجود ہو گیا۔ تو اسی وقت میں وہ دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ جیسے کہ میں شروع میں بتلایا تھا، عرب والے جب بھی کوئی بات اللہ کے نبی بتاتے ہیں تو وہ لوگ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، ہمیں کوئی، آپ نبی ہیں تو کوئی نشانی بتلاؤ، کوئی معجزہ بتلاؤ، بغیر نشانی کے، بغیر معجزے کے ہم اسلام کیسے قبول کریں گے؟ یہ اللہ کے نبی سے پوچھا کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی ان معجزوں کو دکھلایا کرتے تھے۔ آگے کے واقعات کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں کیا بنا کر بھیجا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اے اللہ کے نبی پیدا ہوئے صبح کے وقت میں، رات شکایت کرتی کہ یا اللہ تم نے مجھے اللہ کے نبی کو رات میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ ادھر سے دن شکایت کرتا کہ یا اللہ تو نے مجھے اللہ کے نبی کو دن میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے کہہ دیا کہ دن میں ہو یا رات میں ہو، میں نے تو نبی کو یعنی محمد کو سارے عالم کے لیے، ہر جگہ کے لیے رحمت بنا کر بھیجاؤں، چاہے وہ رات ہو، چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ صبح ہو، کسی بھی وقت ہو، اللہ کے نبی زمین میں رہنے والے ہر فرد کے لیے رحمت بن کر آ گئے۔
چاہے انسان، چاہے جنات، چاہے جانور، بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، عورت ہو، ماں کے حق میں، بہن کے حق میں، رشتہ داروں کے حق میں، پڑوسیوں کے حق میں، ہر حق میں اللہ کے نبی رحمت بن کر آ گئے۔ صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس جو اونٹ ہے وہ بہت ہی غصے میں بدک رہا ہے، اچھل کود رہا ہے، کسی کو اپنے قریب جانے سے روک رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، چلتے ہیں، جا کر دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس اونٹ کے قریب گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قریب مت جاؤ، کہیں آپ کو یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ کے نبی نے گھبراؤ نہیں، کوئی بات نہیں، میں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی قریب گئے، دیکھیں کہ اللہ نے اللہ کے حبیب کو جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ کے نبی قریب گئے تو وہ اونٹ غصے میں تھا تو ٹھنڈا ہو گیا، اور فوراً اللہ کے نبی کے قدموں کے سامنے اپنے گردن کو جھکا دیا اور اللہ کے نبی کے کان میں کچھ کہنے لگا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس اونٹ کے مالک کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس اونٹ کا مالک تو وہ آدمی ہے۔ لیکن نبی نے اس صحابی کو بلایا، کہا کہ یہ اونٹ تیرے بارے میں مجھ سے شکایت کرتا ہے، یہ اونٹ تیرے بارے میں مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ تو نے اس پر حد سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، اور تو اسے وقت پر کچھ کھانے نہیں دیتا اور مار پیٹ زیادہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وجد میں آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ایک اونٹ، ایک جانور، انسان تو انسان دور کی بات، جنات تو دور کی بات، ایک جانور آپ کی بات بس آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ایک اور معجزہ اللہ کے نبی کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب اللہ کے نبی کے مسجد میں مدینہ المنورہ میں منبر بنا ہوا نہیں، اللہ کے نبی نے ایک کھجور کے ایک تنا، ایک درخت، ایک لکڑی کے اوپر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے۔ اس واقعے سے ہمیں اپنی زندگی کا اندازہ، اس واقعے سے ہمیں اپنی زندگی کا پورا حساب و کتاب لینا ہوگا۔ اس درخت کے سے اللہ کے نبی ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب مدینہ میں حرم پاک میں اس منبر کو بنا دیا گیا تو اس لکڑی کے تنے کو، اس درخت کو نکال کر تھوڑا آگے کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن صبح میں جب منبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھتے ہیں تو مسجد میں بچوں کے رونے کی طرح آوازیں آ رہی تھی، بلک بلک کر کوئی بچہ جب بھوک کی شدت میں جس طرح روتا ہے اس طرح رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس پریشان ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ درخت جس پر اللہ کے نبی ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے وہ رو رو کر بلک بلک کر روتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے نبی کے رحمت سے، اللہ کے نبی کے اس سعادت سے محروم ہو گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہمیشہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ آج اس درخت کے اوپر کہ میرے درخت میں، میرے لکڑی کے اوپر اللہ کے نبی کے رحمت کا ہاتھ مجھ پر نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی سے دوری کی وجہ سے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری کی وجہ سے وہ لکڑی تنا رونے لگا، یہاں تک ایک بے جان چیز ہے۔ ذرا غور کرنا، ہم اور آپ بھی اللہ کے نبی کے نام لیوا ہے، ہم بھی اللہ کے نبی کے امتی ہیں، آج بھی ہماری زندگی سے سنتیں چھوٹ رہی ہیں، کبھی ہمیں اس کا غم ہوا
یہاں لکڑی اللہ کے نبی کی دوری کی وجہ سے روتا رہا، آج ہم سنت کو چھوڑ کر نبی سے دور ہوتے چلے گئے ہیں، نہ ہمیں اس کی کوئی فکر ہے اور نہ ہمیں کوئی اس کا احساس ہے۔ دن بدن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے۔ نبی پاک نے جن جن تعلیمات کو بتلایا ہے اس تعلیمات کو چھوڑتے گئے، خدا کے نافرمان بنتے گئے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہر کام ہوتا رہا۔ شادی میں بھی ہر کام، کھانے پینے میں بھی، چلنے پھرنے میں بھی، زبان سے بات کرنے میں بھی، ہر طریقے سے نبی کی سنت سے، نبی کے طریقے سے، نبی کی سیرت سے دور ہوتے گئے۔ اس کا ہمیں احساس نہیں ہوا، مگر ایک لکڑی جو بے جان چیز ہے، جس میں کوئی روح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی سے دوری کی وجہ سے وہ لکڑی کا تنا رونے لگا۔ اللہ کے نبی گئے اور اس لکڑی کے تنے کو، لکڑی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو قبول کر لے۔ اس لکڑی سے اللہ کے نبی کہتے ہیں 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو قبول کر، ایک یا تو یہ قبول کر لے تجھے دنیا ہی میں لگا دوں جیسے کہ تو دنیا میں اس سے پہلے تھا، تجھ سے تیرے درخت سے کھجور اگنے لگے، یا تو یہ قبول کر لے جنت میں تجھے لگا دوں، اللہ کے نیک بندے تیرے درخت سے پھل کھاتے رہیں۔ تو اس درخت سے آواز آئی اب دنیا میں رہنا مجھے پسند نہیں ہے، جنت ہی میں لگا دیں۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا تھا تو فوراً وہ درخت رونا بند کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں اتر کر جا کر اس درخت کو تسلی نہ دیتا، اس جملے پر غور کرنا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر میں اتر کر جا کر اس درخت کو تسلی نہ دیتا تو قیامت تک وہ لکڑی روتا ہی رہتا۔ اللہ کے نبی سے جدائی کا غم اسے برداشت نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ میں قابو پانے کی ہمت نہیں ہو سکی، تب بے قابو ہو گئے۔ نبی سے جدائی ان کو پسند نہیں تھی، جس طرح یہ لکڑی ایک بے جان چیز نبی سے جدائی کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو سنے ایک صحابی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عشاء کی نماز ہوتی رہی، تب میں 2 صحابی مسجد میں تشریف لائے، میں نے ان 2 صحابیوں سے کہا، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ان 2 صحابیوں سے کہا جاتے ہوئے عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے ہوئے مجھ سے مل کر جانا۔ وہ دونوں صحابی اللہ کے نبی پاک کے پاس آئے نماز سے فارغ ہو کر، اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی دی، ایک لکڑی دیا۔ اس لکڑی کی ایک ایسی خصوصیت تھی کہ اس کے آخری حصے میں ایک روشن نما ایک لائٹ تھا، کیونکہ اس زمانے میں راستے بڑے کچے، اندھیرے ہی اندھیرے، اس زمانے کی طرح راستے میں لائٹ کا انتظام نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس لاٹھی کو ان صحابی کے ہاتھ میں دیا۔ مدینے سے ان 2 صحابیوں کا گھر کئی کلومیٹر دور تھا، وہ دونوں صحابی اس لکڑی کو لے کر راستہ پار کرتے ہیں اور لکڑی روشنی دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ دونوں صحابیوں کا راستہ بدلتا ہے۔ تو وہ دونوں صحابی نے اس لکڑی کو توڑا، جو ہی لکڑی کو توڑے ایک صحابی کا راستہ دائیں جانب، ایک صحابی کا راستہ بائیں جانب تھا۔ لکڑی کو توڑتے ہیں جس طرح ایک اکیلی لکڑی میں روشنی تھی، وہ لکڑی کو توڑتے ہیں دونوں لکڑیوں میں روشنی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک اور صحابی، اللہ کے نبی نے کہا تم رات میں تنہائی میں سفر کرتے ہو تو میں تمہیں ایک ایسی روشنی دوں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ روشنی تمہارے چلنے کے آگے 10 گز آگے روشنی اور تمہارے سے 10 گز پیچھے یہ روشنی دے گا۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ تھا۔ آئیے اب آخری معجزہ، سب سے بڑا معجزہ، کم وقت میں، کم سمے میں جو کوئی معجزہ اللہ کے نبی کو اللہ نے سفر کرایا، وہ سفر معراج ہے۔ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں طائف کا سفر سن 10 نبوی میں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے کر گئے تھے تو واپسی میں ذلت اور رسوائی کا ان ظالموں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے کنکریوں سے مار کر خون سے آلودہ کیا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ جنگ احد سے بھی زیادہ اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو کس سفر میں تکلیف ہوئی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے طائف کے سفر میں جتنا تکلیف ہوا میری زندگی میں کبھی اتنی تکلیف میں نے محسوس نہیں کیا۔ اتنی تکلیف ان لوگوں نے دیا۔ وہاں سے واپس آتے ہیں سن 11 نبوی، 10 نبوی میں طائف کا سفر، 11 نبوی میں اللہ نے معراج کا سفر عطا کیا۔ اتنا بہترین سفر تھا، اتنا بلند مقام دیا گیا اللہ کے نبی کو۔ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیچھے رہ گئے۔ کہا کہ اب میرے لیے یہ جگہ نہیں ہے، سدرۃ المنتہا سے بڑھ کر عرش پر یہ آپ جا سکتے ہیں، میں جا نہیں سکتا ہوں۔ یہ بہترین سفر عطا کیا گیا۔ پوری کائنات کا سب سے بہترین اور آخری مقام عرش تھا، وہاں تک بہترین سفر، بہترین سواری، بہترین امامت، تمام انبیاء سے ملاقات۔ جو ہی اللہ نے یہاں طائف کے سفر سے گزر کر آئے تو بہترین سفر کرایا گیا، سفر معراج کا سفر کرایا گیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے عرش تک سفر کرانے میں ایک ختم نبوت کی کھلی دلیل ہے۔ نبوت اور رسالت کے کمالات یہاں ختم ہوتے ہیں۔ یہ شان و شوکت کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا، یہ شان و شوکت صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ اسی لیے کم وقت میں اتنا لمبا سفر کرنا انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے، مگر ہم سب کا، تمام ایمان والوں کا اس بات پر یقین ہے، ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا ہے۔ کیسے ہوا چلے سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ام ہانی کے گھر میں رات میں آرام کر رہے تھے۔ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوئے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اوپر سے آواز دینے لگے یا محمد۔ اللہ کے نبی ادھر ادھر گھوم کر دیکھتے ہیں، حضرت جبرائیل آئے اور اللہ کے نبی پاک کو جگایا۔ اللہ کے نبی کو جگا کر اٹھا کر لے کر گئے زمزم کے کنویں کے پاس، اللہ کے نبی کو وہاں لٹا دیا۔ اب یہاں اللہ کے نبی کو لٹانے کے بعد اللہ کے نبی کے سینے کو چاک کرتے کھولتے ہیں، اللہ کے نبی کو قلب کو، دل کو باہر نکال کر ایک تشت پر رکھ کر زمزم کے پانی سے اس کو دھویا جاتا ہے۔ علم و حکمت ایک چیز اس کو پیالے میں ایک تشت میں لے کر آتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کو اس علم و حکمت کی باتیں قلب میں رکھ کر، اس قلب کو سینے میں رکھ کر اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں کاندھوں کے درمیان میں مہر نبوت لگاتے تھے۔ مہر نبوت لگانے کے بعد ایک سواری کا انتظام کیا گیا جس کو براق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایسی سواری تھی جو خچر کے مانند ایک جانور، اس کی تیز رفتار اتنی تھی تمہاری آنکھوں کی نگاہیں جہاں تک جاتی ہے اس کے قدم وہاں پڑتے ہیں، بجلی کی طرح کڑک اتنا تیز رفتار۔ مکہ سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس اگر پیدل چلیں تو 1 مہینے کا سفر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سواری پر بیٹھ کر منٹوں سیکنڈوں میں اس سفر کو طے کر دیا جاتا ہے۔ اتنا شاندار سفر، اتنا شاندار سواری، اللہ اکبر۔ وہ سواری بھی کیا رشک کرتا ہوگا کہ سوار ہونے والا تو رحمت للعالمین ہے، ساتھ میں بیٹھنے والے روح الامین جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ایسی سواری کہ جس سواری پر سواری رشک کرتا ہے کہ مجھ پر رحمت للعالمین بیٹھے ہیں۔
سواری رشک کرتا ہوگا. پھر اس کے بعد وہاں سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر بٹھا کر لے کر گئے. راستے میں ایک کھجور کے بہت بڑا درخت کو، ایک شہر کو دیکھا گیا. ابھی مسجد اقصیٰ پہنچے نہیں، مسجد حرام سے، مکہ سے نکل کر مسجد حرام کو جانا ہے. راستے میں چند جگہوں پر اللہ کے نبی اترتے ہیں. اللہ کے نبی سب سے پہلے ایک کھجور کے بہت بڑا باغ کو دیکھا. حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز ادا کیجئے. اللہ کے نبی وہاں اترے اور 2 رکعت نماز ادا کی. حضرت جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کس شہر میں اتر کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں جانتا ہوں. حضرت جبرائیل نے کہا یہ مدینہ المنورہ ہے جس جانب آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، مکہ سے مدینہ تشریف لائیں گے. پھر اس کے بعد سفر طے ہوتا ہے، نکلتے ہیں ایک اور شہر میں اتر کر جسے وادی سینا کہا جاتا ہے. اللہ کے حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں اتریے، اتر کر 2 رکعت نماز ادا کیجئے. اللہ کے نبی اترے اور نماز ادا کرتے ہیں. حضرت جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں آپ جو نماز اتر کر پڑھے ہیں یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی پہاڑی ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ وادی سینا ہے جہاں اللہ کے نبی نے، جہاں حضرت موسیٰ نے اس پہاڑی پر کھڑ کر اللہ سے بات کی ہے. اس کے بعد سفر طے ہوتا ہے، چلتے ہیں آگے ایک اور شہر پر اتر کر. حضرت جبرائیل نے کہا یہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کیجئے. حضرت جبرائیل نماز سے فارغ ہو کر پوچھے یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں کون سا شہر ہے؟ وہ شہر مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر ہے. اس کے بعد ایک آخری ایک چھوٹا سفر اتر کر نماز پڑھنے کا موقع ہوا، اسے بیت اللحم کہتے ہیں. حضرت جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں جو آپ اتر کر نماز پڑھے ہیں یہ کون سی جگہ جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. تو میدان یہاں سے مکہ المکرمہ مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس جانے تک درمیان میں 4 جگہ اللہ کے نبی اتر کر نماز ادا کیے ہیں. مدینہ میں اور وادی سینا میں اور مدین میں بیت اللحم، یہ 4 جگہ اللہ کے نبی اتر کر نماز ادا کی. اور بھی روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جا رہے ہیں ایک راستے کے کنارے پر ایک بوڑھیا اللہ کے نبی کو پکارتی ہے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ اس کی طرف مت دیکھیے، آگے بڑھتے رہیے، اس کا جواب مت دینا. تو آگے چلتے رہے تو ایک بوڑھا اللہ کے نبی کو پکارا. حضرت جبرائیل نے کہا آپ اس کو بھی مت دیکھنا اور اس کے جواب بھی نہ دینا، اس کے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا. آگے چلے تو ایک 3 جگہ اللہ کے نبی کو 3 سلام کرنے کی آوازیں آ گئی. السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ سلام کا جواب دیجئے. اللہ کے نبی نے وہاں رک کر ان کو سلام کا جواب دیا. حضرت جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں جو بوڑھی اور بوڑھا جو آپ کو روکنے کی کوشش کی ہے، وہ بوڑھی جو آپ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی وہ دنیا ہے، دنیا کی عمر اتنی ہی ہوگی جتنی اس بوڑھی کی عمر ہے. یہ دنیا بہت جلد ختم ہو کر رہ جائے گی. دوسری جگہ جو بوڑھا جو کنارے پر کھڑے ہو کر آپ کو پکار رہا تھا وہ شیطان تھا. یہ دونوں تمہیں اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے، میں آپ کو وہاں سے روکنے کی کوشش کیا. تیسری جگہ جہاں آپ کو 3 سلام کرنے کی آوازیں آئی تھی وہ سلام کرنے والے کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو سلام کیے.
اس کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس مسجد اقصی پہنچتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ باہر بہت ساری سواریاں باندھی گئی ہیں، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مسجد اقصی میں بیٹھے یہ ان کی سواری تھی۔ اللہ کے نبی نے بھی براق سواری کو وہاں لکڑی پر باندھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے وہاں باندھنے کے لیے سواری کو کوئی لکڑی نہیں ملا تو حضرت جبرائیل اپنی انگلی سے وہاں پر ایک پتھر کو اپنی انگلی سے سوراخ کیا، پھر اس سواری کو وہاں باندھی گئی۔ الغرض روایتیں تو بہت زیادہ ہیں، بس اللہ کے نبی باہر سواری کو باندھ کر اندر تشریف لے گئے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسجد اقصی میں 2 رکعت تحیت المسجد ادا کرتے ہیں۔ جب بندہ مسجد میں آتا ہے تو سب سے پہلے تحیت المسجد، وہ تو نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں، یہ مسجد میں آنے کے اللہ کے نبی تحیت المسجد پڑھتے ہیں۔ مسجد اقصی میں جا کر نماز ادا کیے، اس کے بعد مؤذن اذان دی، اس کے بعد اقامت کہی گئی، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ کہا یا رسول اللہ اقامت کہی جا چکی ہے، اب آپ ہی کو امامت کرنا ہے۔ لے کر آگے کھڑا کر دیے، اللہ کے نبی امامت کر رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کن کن لوگوں کی امامت کیے ہیں معلوم ہے؟ حضرت اللہ کے حبیب نے کہا کون ہے؟ کہا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے پیچھے اقتدا کیے ہیں، اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آسمان پر تمام فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے حضرات انبیاء بھی تھے اور فرشتے بھی تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر فرشتوں نے پوچھا حضرت جبرائیل سے بتائیے یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے؟ اتنا خوبصورت نما چہرہ آج تک ہم نے دیکھا نہیں، کیا خوشنما چہرہ ہے، مسکراتے ایسا پتہ چلتا ہے کہ ان کے منہ سے موتیاں بکھر رہی ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ اس امت کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی یہاں لقب ملا امام الانبیاء کا، تمام نبیوں کے امام بنے، اور فرشتے بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے امامت میں کھڑے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی براق کی سواری کے بعد ایک اور سواری مسجد اقصی سے آسمان کی طرف جانا، 2 سواری ہوئی تھی، ایک مسجد حرام مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک براق کی سواری، پھر اس کے بعد مسجد اقصی سے آسمان کی جانب ایک اور سواری کا انتظام ہوا۔ آسمان میں کن کن نبیوں سے ملاقات ہوئی انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں بتلائی جائے گی۔ جیسے کہ بیان کے شروع میں بتلایا تھا کہ آخر میں کرامات کے متعلق حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتانا ہو تو سنیے۔ پچھلے جمعہ بھی ہم نے کچھ حضرت کے کرامات کو سنے، اپنی زندگی کے واقعات کو سنے، اور میں آپ کو یہ بتلایا بھی تھا ان واقعات کو سن کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، ہم بھی اپنی زندگی میں اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ کتابوں میں آتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی عاجزی، اتنی تواضع، فرماتے ہیں کہ میں تقریر نہیں کرتا ہوں۔ حالانکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مجمع میں جب تقریر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میں تقریر نہیں کرتا ہوں، تعلیم کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہوں۔ اسی رات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عبد القادر اتنے خاموش کیوں ہو گئے، بیٹھے کیوں ہیں خاموشی سے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بولوں اپنی زبان سے، یہاں سب صاحب علم بیٹھے ہیں، علماء کی ایک لمبی جماعت بیٹھی ہے،
فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کے لیے بیٹھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں علماء کی تعداد آتی تھی، قلم اور کاغذ لے کر حضرت کی قیمتی باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ اس گنہگار کی زبان سے میں کیا کہہ سکوں، میں کیسے بیان کروں گا؟ اللہ کے نبی نے کہا اے عبد القادر جیلانی ذرا منہ تو کھولو ذرا، خواب میں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان کو کھولا، اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے لعاب مبارک 7 دفعہ نکال کر ان کے منہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال کر کہنے لگے اے عبد القادر جیلانی بولتے جا، میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گی، بولتے چل میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گی۔ اس کی دوسرے دن رات میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ حضرت علی نے کہا اے عبد القادر جیلانی تو بھی تو میرا ہے، تھوڑی سو میرے سامنے آ جاؤ اور اپنی زبان کھول لینا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اپنی زبان کھولی تو حضرت علی نے 6 دفعہ اپنی لعاب کو نکال کر اپنے میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے پوچھا کہ حضرت اللہ کے نبی نے تو 7 دفعہ اپنی لعاب کو میرے منہ میں ڈالا تھا، آپ تو 6 مرتبہ ڈالے ہیں۔ حضرت علی نے کہا اے عبد القادر جیلانی میں تو اللہ کے نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا، نہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہو سکتا ہوں، نہ اللہ کے نبی کے برابر ہو سکتا ہوں۔ اگر میرے نبی نے 8 دفعہ لعاب ڈالا ہے تو میں 7 ڈالوں گا، اگر میرے نبی نے 7 ڈالا ہے تو میں 6 ہی ڈالوں گا، میں میرے نبی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کتنے صحابہ کی خواب میں دیدار ہوئی، ہر ایک نے یہی کہا کہ ہم نبی سے بڑھ کر ہو نہیں سکتے اور نبی کے برابر ہو نہیں سکتے۔ آج کل ہر کوئی نکل کر کونے میں کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میرا نام فلاں ہے، میرا نام فلاں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت۔ خواب میں آ کر بتلا دیا گیا کہ امام الانبیاء حضرت جناب رسول اللہ ہے، خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی حاشر ہے، وہی مدنی ہے، وہی نور تاجدار مدینہ ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں جب تقریر کرنا شروع کیا نا تو چھوٹی مسجد تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں یہ تقریر کرنے شروع کیا تو چھوٹی مسجد تھی، مسجدیں تنگ پڑ گئی۔ پھر اس کے بعد بغداد کی جامع مسجد کو لوگوں نے منتخب کیا، جامع مسجد کی جگہ تنگ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد بغداد کی عیدگاہ کو منتخب کیا گیا، بغداد کی عیدگاہ بھی تنگ ہو گئی، تو بغداد کے جنگلات میں جا کر میں نے خطبہ دینا شروع کیا۔ شیخ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں 70,000 سے زائد افراد شریک ہوا کرتے، ہمیشہ یہی مجمع رہا کرتا تھا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات چیت میں اتنی تاثیر ہوا کرتی تھی، بیان کرتے تھے 10 سے 50 افراد اٹھتے کہتے کہ حضرت ہم نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزاری، ہم توبہ کرتے ہیں۔ پھر 10 سے 10-20 افراد کی جماعت اٹھتی کہتے ہیں حضرت ہم نے ساری زندگی عیاشیوں میں، ڈاکوؤں میں، زناکاری میں زندگی گزاری، ہم توبہ کرتے ہیں۔ قریب میں بیٹھے حضرت کے ایک مرید احمد بن یحییٰ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اتنے سارے لوگ آ کر توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، میں نے سوچا کہ ایک مرتبہ گن تو لے لو کتنے افراد آتے ہیں۔ اگر آج کا زمانہ ہوتا ہے کیلکولیٹر کا، نمبر کا، وغیرہ کا گن کر شمار کر لیتے ہیں، مگر اس زمانے میں گننے کے لیے کھجور کی گٹھلیاں ہوتی تھی۔ مگر احمد بن یحییٰ کہتے ہیں میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر دھاگا لے کر دھاگے میں گھانٹی ڈالنے لگا۔ ایک افراد آتے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس، توبہ کرتے ہیں، میں نے ایک گھانٹی ڈالی، یہاں تک کہ مجمع زیادہ ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، گھانٹی ڈالنے مجھے دقت ہو گئی، میں پریشان ہو گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے دیکھ کر کہنے لگے اے احمد بن یحییٰ میں تو لوگوں کی دلوں پر پڑے ہوئے گھانٹیوں کو کھول رہا ہوں، تو تم ہے کہ یہاں گھانٹی ڈالتے بیٹھے۔
میں تو لوگوں کو پڑے گھنٹیوں کو توڑ رہا ہوں اور آپ یہاں گھنٹی ڈال رہے ہیں. جتنے بھی لوگ یہاں توبہ کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں یہ میرا کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کے فضل کو گنا نہیں جا سکتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ شمار کر نہیں سکتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کمالات اتنے فرماتے ہیں 70,000 کا مجمع ہے. جس طرح کے سامنے بیٹھنے والے کو میری بات سمجھ میں آتی ہے اسی طرح 70,000 افراد میں بھی آواز اسی طرح پہنچتی تھی. اس زمانے میں نہ مائک کا انتظام تھا نہ کچھ تھا. باتیں بیٹھ کر 70,000 کے مجمع میں بات کو پہنچانا کتنی بڑی ہوتی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن زوردار بارش ہونے لگی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کرتے رک گئے. صرف 2 جملہ کہا کہ یا اللہ اگر میں اس مجمع کو سارا مجمع کو میں اپنے خاطر اپنی مفاد کی خاطر اگر جمع کیا ہوں تو لوگوں کو یہاں سے بکھیر دے اور بارش کو طوفان کی طرح برسا دے. اگر میں اس سارا مجمع کو تیری خاطر تیرے نبی کی خاطر یہاں تو میں نے صرف مصطفیٰ کے اسلام کو پھیلانے کے لیے بیٹھا ہوں. اگر میں صرف تیرے غرض کی خاطر بیٹھا ہوں تو جو چاہے کر لے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے بغداد میں بارش ہو رہی تھی. جس جگہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر درس دیا کرتے 70,000 کا مجمع اس 1000 مجمع کے ارد گرد بارش نہیں ہو رہی. یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے ہے. اللہ اکبر. اور بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات ہیں. قرآن سے اتنا لگاؤ تھا. انشاءاللہ اگلے جمعہ حضرت کے کرامات میں حضرت کے علم کے تعلق سے حضرت کی سیرت کے تعلق سے بتلائی جائے گی. پھر اس کے بعد سفر معراج کا جو واقعہ رک گیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ پہلے آسمان سے لے کر جو بھی سفر تھا اس سفر کے بارے میں آپ کو بتلائی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.